کیا آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں غسل کے مسائل کیوں زیادہ بڑھ جاتے ہیں؟ سردیوں میں ہم بستری کے بعد غسل کیسے کرنا چاہیے؟ کن صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوتا؟ صرف وضو کرنا کافی ہوتا ہے؟ سردیوں میں ہم بستری کے بعد غسل کو آسان کیسے بنائیں؟ سردیوں میں ہم بستری کے بعد غسل کا مکمل سنت طریقہ کیا ہے؟ اے محترم ناظرین، سردیوں کے موسم میں ہم بستری کے بعد غسل کرنا اکثر لوگوں کے لیے ایک مشکل، الجھن بھرا اور بعض اوقات خوف پیدا کرنے والا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اکثر لوگ ٹھنڈے کے ڈر سے غسل کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ پورا غسل کیے بغیر ہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کافی ہے، اور کئی لوگوں کو تو یہ تک معلوم نہیں ہوتا ہے کہ واقعی غسل کب فرض ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس موضوع پر کنفیوژن، غلط فہمیاں اور خفیہ سوالات ہمیشہ موجود رہتے ہیں، لیکن کوئی کھل کر پوچھ نہیں پاتا۔ اسی وجہ سے آج کی ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو جاننا چاہتے ہیں کہ سردیوں میں صحیح طریقے سے ہم بستری کا غسل کیسے کیا جاتا ہے۔ غسل کے وہ مسائل کون سے ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے، اور وہ سنت طریقہ کیا ہے جو نہ صرف غسل کو آسان بناتا ہے بلکہ انسان کے جسمانی، ذہنی اور روحانی بوجھ کو بھی ہلکا کر دیتا ہے۔ آپ کو شاید حیرت ہو کہ اکثر لوگ غسل کا صرف طریقہ ہی نہیں بلکہ غسل کا وقت، نیت اور وہ چھوٹی چھوٹی شرعی باریکیاں بھی نہیں جانتے جن کی وجہ سے ان کا غسل صحیح ہی نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں ہوا، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بغیر ضرورت کے بار بار غسل کرتے ہیں اور پھر تھکاوٹ، کمزوری اور ٹھنڈ کے شدید اثرات سے پریشان رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں جب معلومات بہت زیادہ ہو چکی ہیں، لوگ انٹرنیٹ پر ہر چیز پڑھ لیتے ہیں، مگر اصل اور باوقار علم نہیں ملتا۔ خاص طور پر غیر شادی شدہ نوجوان ایک طرف جذبات کی آگ سے گزرتے ہیں تو دوسری طرف دینی اور اخلاقی رہنمائی کی کمی کی وجہ سے کنفیوز رہتے ہیں۔ ایسے میں انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ ہم بستری کا تعلق صرف شادی کے بعد ہی جائز اور برکت والا ہوتا ہے۔ اسلام نے یہ تعلق کسی مجبوری یا بوجھ کے طور پر نہیں رکھا بلکہ محبت، سکون اور باہمی اطمینان کے ساتھ رکھا ہے، اور یہی چیز اس رشتے کو خوبصورت بناتی ہے۔ جب ہم مردوں کی بات کرتے ہیں تو بہت سے مرد اس تعلق میں جلد بازی، غلط فہمیوں یا جسمانی تھکاوٹ کے باعث وہ کیفیت حاصل نہیں کر پاتے جس کے بعد مکمل اطمینان ملے۔ اسی طرح عورتیں بھی اکثر جذباتی طور پر تیار نہ ہونے، ذہنی دباؤ یا جسمانی ٹھنڈ کے اثرات کی وجہ سے وہ کیفیت نہیں پاتی جو شادی شدہ زندگی کا حسن کہلاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی ضرورتوں، احساسات اور موسم کے اثرات کو سمجھیں۔ سردیوں میں جسم کا رد عمل مختلف ہو جاتا ہے، خون کی گردش اور جسم کا درجہ حرارت بدل جاتا ہے، اس لیے ہم بستری کے بعد انسانی جسم کی ضرورت بھی بدل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نہ صرف ہم بستری کا اصول بتایا بلکہ اس کے بعد جسم کی پاکیزگی اور صفائی کا ایک مکمل نظام بتایا ہے جسے ہم غسل جنابت کہتے ہیں۔ ہم بستری کے بعد غسل کی فرضیت اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے جسم اور روح دونوں کو پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ غسل کب واجب ہوتا ہے۔ کیا صرف ہم بستری کے بعد عمل سے واجب ہوتا ہے یا کچھ اور صورتیں بھی ہیں؟ کیا مرد کے لیے اور عورت کے لیے شرعی حکم مختلف ہیں یا ایک ہی ہیں؟ اور خاص طور پر سردیوں میں کیا ٹھنڈے پانی سے غسل فرض ہے یا کچھ آسانیاں بھی موجود ہیں؟ یہی وہ سوالات ہیں جو اکثر دلوں میں رہ جاتے ہیں لیکن زبان پر نہیں لائے جاتے۔ ہم بستری کی ایک اہم حقیقت یہ بھی ہے کہ انسان کبھی کبھی صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی تھکن محسوس کرتا ہے۔ سردیوں میں تھکن، سستی اور ٹھنڈ کی وجہ سے جسم کا مزاج بدل جاتا ہے۔ ایسے میں بعض لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید غسل مؤخر کرنا جائز ہوگا یا تھوڑے سے پانی سے بھی کام چل سکتا ہے، جبکہ کچھ لوگ اتنا ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں کہ بیماری، کھانسی، بخار یا پٹھوں کی سختی کا شکار ہو جاتے ہیں۔
اسلام نے مزاج اور موسم دونوں کے سامنے رکھ کر ہمیں وہ طریقہ دیا ہے جو نہ مشکل پیدا کرتا ہے نہ جسم کو نقصان دیتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ غسل سے پہلے ہم بستری کے چند بنیادی اصول، شرعی حدود اور جسمانی نفسیات کو سمجھا جائے، تاکہ نہ صرف یہ عمل بہتر ہو بلکہ اس کے بعد والی پاکیزگی بھی بہتر طریقے سے پوری کی جا سکے۔ کیونکہ اگر ہم اصل بات نہ سمجھے تو غسل بھی صحیح نہیں ہوگا، نماز بھی متاثر ہوگی، عبادت بھی ادھوری رہے گی، اور انسان کی روزمرہ زندگی میں بھی ایک بوجھ محسوس ہوگا۔ محترم ناظرین، اب چونکہ سردیاں ہیں اور ٹھنڈ کا موسم جسم کے ہر حصے پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے ہم آگے بڑھ کر یہ بات سمجھیں گے کہ ہم بستری کے بعد غسل کا شرعی حکم کیا ہے، غسل کب فرض ہوتا ہے، اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جو مرد اور عورت دونوں سردیوں میں زیادہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا غسل درست نہیں ہوتا۔ پھر ہم آخر میں اس ویڈیو کا سب سے اہم حصہ، سردیوں میں ہم بستری کے بعد غسل کا مکمل سنت طریقہ تفصیل سے بیان کریں گے، تاکہ ہر مسلمان مرد عورت اس عمل کو آسانی اور اعتماد کے ساتھ انجام دے سکے۔ جب ہم غسل کے شرعی مسائل کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام نے پاکیزگی کو صرف جسمانی صفائی تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے روحانی اور اخلاقی طہارت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بستری کے بعد غسل واجب ہونا ایک ایسی حکمت پر مبنی چیز ہے جو انسانی جسم اور ذہن کو مکمل ریفریش اور پاکیزہ کرتی ہے۔ لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ غسل کے بنیادی مسائل سے واقف نہیں ہوتے۔ خاص طور پر سردیوں میں لوگ اس عمل کو یا تو مشکل سمجھ لیتے ہیں یا ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جس سے غسل شرعی اعتبار سے مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ غسل کب فرض ہوتا ہے، کن حالتوں میں غسل ضروری نہیں ہوتا، تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں اور عبادت بھی صحیح ہو۔ اسلام کے مطابق اگر میاں بیوی کا جسمانی تعلق مکمل ہو جائے، یعنی دونوں جسم اس طرح مل جائے کہ شرعی اعتبار سے وصل ثابت ہو جائے، تو غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ یہاں بہت سے لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک منی خارج نہ ہو غسل فرض نہیں ہوتا، لیکن یہ درست اندازہ نہیں ہے۔ دوسری طرف بعض لوگ ایسی حالت میں بھی غسل کر لیتے ہیں جس میں غسل فرض ہی نہیں ہوتا، جیسے کبھی کبھی نوجوانوں کو جذباتی کیفیت میں بغیر انزال کے بھی کمزوری یا لرزش محسوس ہوتی ہے، لیکن اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اسی طرح عورتوں میں بھی بعض کیفیات ایسی ہوتی ہیں جن سے وہ سمجھتی ہیں کہ شاید غسل ضروری ہو گیا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے صحیح علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سردیوں میں غسل کے مسائل کیوں زیادہ بڑھ جاتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ٹھنڈ اور جسمانی کیفیت ہے۔ ٹھنڈ کے موسم میں اکثر لوگوں کو پانی سے خوف محسوس ہوتا ہے، خاص طور پر رات یا فجر کے وقت جب ٹھنڈ زیادہ ہو۔ ایسے میں کئی لوگ پانی کو تھوڑا سا چھڑک کر سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ان کا غسل مکمل ہو گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ غسل 3 بنیادی چیزوں کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ پورے جسم تک پانی پہنچانا، نیت کرنا اور جسم کے اصل حصوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے دھونا۔ بہت سے لوگ بال، داڑھی، ناخن، کانوں کے کنارے، آنکھوں کے قریب کا حصہ اور بدن کی تہہ صحیح نہیں دھوتے، اور انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس سے غسل مکمل نہیں ہوتا۔ اسلام نے یہ سہولت ضرور دی ہے کہ سردیوں میں پانی کو گرم کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ سہولت اور حکمت کے مطابق ہے۔ اگر پانی گرم کرنے کا انتظام ہو سکتا ہے تو یہ بہت بہتر ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ غسل کے اصول بدلتے نہیں ہیں، موسم کے ساتھ صرف آسانی کی گنجائش ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ٹھنڈ میں پورا جسم دھونا ضروری نہیں، یا صرف سر اور چند حصے دھونے سے غسل ہو جائے گا، مگر یہ درست تصور نہیں ہے۔ غسل میں جسم کے ہر حصے تک پانی پہنچانا ضروری ہے، چاہے موسم کوئی بھی ہو۔ سردیوں میں ایک اور بڑی غلطی یہ دیکھی گئی ہے کہ لوگ غسل کے دوران بہت زیادہ جلد بازی کرتے ہیں، پانی جسم پر ڈالتے ہیں، لیکن بدن کے وہ حصے جہاں پانی فوراً نہیں پہنچتا
वह तवज्जो नहीं देते। मिसाल के तौर पर कानों के पीछे, गर्दन के नीचे, कहनी के अंदर वाला हिस्सा, सीने की मोटी जिल्द के नीचे जगह, रानों के जोड़ और अंगुलियों के दरमियान के हिस्से, अगर ये हिस्से खुश्क रह जाए तो गुस्ल मुकम्मल नहीं होता। इसी तरह औरतों में बालों की जड़ों तक पानी न पहुंचाना या बालों को इतना सख्त बांधना कि पानी अंदर ना जा सके, ये दोनों गलतियां गुस्ल को मुकम्मल कर देती है। हम बिस्तरी के बाद गुस्ल वाजिब होने की चंद मज़ीद शरई सूरतें भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मसलन अगर मर्द या औरत को ख्वाब में खुरूज की कैफियत हो और बिस्तर पर या कपड़ों पर उसके असरात मौजूद हों तो गुस्ल वाजिब होता है, चाहे उसे याद हो या न हो कि ख्वाब में क्या देखा था। इसी तरह अगर कोई शख्स सिर्फ ख्वाहिश के दबाव से जिस्मानी कैफियत महसूस करे लेकिन कोई वाज़ेह अलामत ना निकले तो गुस्ल वाजिब नहीं होता। ये बारीकियां इंसान को गैर ज़रूरी मुश्किलात से बचाती है। सर्दियों में एक आम गलत फहमी यह भी है कि लोग समझते हैं कि अगर बहुत ठंड हो और गुस्ल करने से बीमारी का ख़तरा हो तो शायद गुस्ल मुकम्मल तौर पर छोड़ा जा सकता है। ये गलत है। इस्लाम ने इस बारे में एक साफ और मुतवाज़न रास्ता दिया है। अगर वाकई पानी नुकसान दे सकता है तो तयम्मुम किया जा सकता है, मगर ये सूरत बहुत कम पेश आती है और इसका फ़ैसला खुद से नहीं बल्कि हकीकी खौफ या नुकसान के इम्कान की बुनियाद पर होता है। आम सर्दी, हल्की ठंड या मौसम का खौफ तयम्मुम की इजाज़त नहीं देता। इसलिए अगर गर्म पानी मौजूद हो तो गुस्ल करना ही ज़रूरी है। गुस्ल को मुकम्मल करने में नीयत की भी बहुत अहमियत है। नीयत ज़ुबान से बोलने का नाम नहीं बल्कि दिल में इरादा करने का नाम है कि मैं अपने जिस्म को जनाबत से पाक कर रहा हूँ। गर्म पानी हो, ठंडा पानी हो या नीम गर्म, असल बात नीयत और तरीक़े की है। बहुत से लोग बगैर नीयत के सिर्फ आदतन पानी डाल देते हैं, लेकिन गुस्ल पाकीज़गी का शुऊर ये अमल है जिसका मकसद न सिर्फ जिस्म को बल्कि रूह को भी पाकीज़ा करना है। जब ये तमाम शरई बारीकियां इंसान समझ लेता है तो उसे एहसास होता है कि गुस्ल कोई बोझ नहीं बल्कि एक रहमत है। ये इंसान के बदन से सुस्ती, गर्मी, भारीपन और जहनी बोझ को दूर कर देता है। ख़ास तौर पर सर्दियों में जहाँ ठंड जिस्म को सख्त, सुस्त और अकड़ा देती है। गुस्ल एक ऐसा अमल है जो खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है, जिस्म को गर्म करता है और इंसान के अंदर ताजगी पैदा करता है। यही वजह है कि बहुत से लोग गुस्ल के बाद जिस्मानी तौर पर खुद को हल्का, ताज़ा और साफ महसूस करते हैं। अब जब हम शरई एतबार से गुस्ल के बुनियादी उसूल, फ़र्जियत की हालतें और सर्दियों में होने वाली गलतियाँ समझ चुके हैं तो अगले पैराग्राफ में हम आप आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा बयान करेंगे, यानी सर्दियों में हम बिस्तरी के बाद गुस्ल का मुकम्मल और कदम ब कदम सुन्नत तरीक़ा न सिर्फ गुस्ल आसान होगा बल्कि हर शख्स एतमाद से जान सकेगा कि उसने गुस्ल मुकम्मल तौर पर सही अंजाम दिया है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि गुस्ल कब फ़र्ज होता है, किन सूरतों में ज़रूरी होता है, सर्दियों में लोग किन गलतियों का शिकार हो जाते हैं और कैसे नीयत, सफाई और जिस्म तक पानी पहुँचाना गुस्ल की असल बुनियाद है, तो अब वक्त आता है कि हम सर्दियों में हम बिस्तरी के बाद गुस्ल का वह मुकम्मल और तफसीली सुन्नत तरीक़ा सीखें जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाया, सहाबा को सिखाया और उम्मत को एक तवाज़ुन वाला तरीक़ा दिया। ये तरीक़ा न सिर्फ जिस्मानी सफाई मुकम्मल करता है बल्कि सर्दियों के मौसम में इंसान को बीमारी, ठंड, थकावट से भी महफूज रखता है। सबसे पहले ये बात ज़हन में रखना ज़रूरी है कि गुस्ल का आगाज़ नीयत से होता है। नीयत ज़ुबान से बोलने का नाम नहीं बल्कि दिल के इरादे का नाम है। इंसान दिल में ये तय करे कि मैं जनाबत से पाक होने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ। ये नीयत गुस्ल की रूह है, क्योंकि इंसान एक शऊरी फ़ैसला कर रहा होता है कि वह अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए अपने जिस्म की मुकम्मल पाकीज़गी इख्तियार कर रहा है। सुन्नत तरीक़े का पहला मरहला यह है कि गुस्ल से पहले अपने हाथ को कलाइयों तक अच्छी तरह धोया जाए। इस अमल में सफाई के साथ साथ ज़हनी तैयारी भी शामिल होती है। उसके बाद अगर जिस्म पर कोई नजासत लगी हो तो पहले उसे धो लेना चाहिए। सर्दियों में आसानी के लिए लोग अक्सर ठंडे पानी के साथ बराह रास्त जिस्म धोने से घबराते हैं, इसलिए गर्म या नीम गर्म पानी का इस्तेमाल बिल्कुल जायज़ है
اور سنت کے خلاف نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گرم پانی کرنا عام نہ تھا، مگر اصول یہی تھا کہ تکلیف نہ ہو۔ آج جب سہولت موجود ہے تو گرم پانی کا استعمال نہ صرف جائز ہے بلکہ حکمت کے مطابق اس کے بعد دوسرا مرحلہ وضو کا ہے۔ سنت یہ ہے کہ غسل کے دوران مکمل وضو کیا جائے سوائے پاؤں دھونے کے، کیونکہ پاؤں آخر میں بھی دھوئے جا سکتے ہیں۔ وضو کرنے سے جسم کا درجہ حرارت آہستہ آہستہ پانی کو قبول کرتا ہے اور سردیوں میں جسم کے لیے بہترین تیاری ہے۔ چہرے اور ہاتھوں کی دھلائی ٹھنڈ کے اثرات کو کم کر دیتی ہے اور گرم پانی میں وضو کرنے سے جسمانی سستی اور کپ کپی میں واضح کمی محسوس ہوتی ہے۔ اب غسل کا اصل مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالا جائے۔ اس مرحلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچے۔ مرد عام طور پر بال چھوٹے رکھتے ہیں، اس لیے پانی جڑوں تک پہنچانا آسان ہوتا ہے۔ عورتوں کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بال بہت سختی سے بندھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی جڑ تک نہیں پہنچتا۔ سردیوں میں بال کھول کر غسل کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر شرعی اصول یہ ہے کہ اگر پانی بالوں کی جڑ تک نہیں پہنچتا تو غسل صحیح نہیں ہوگا۔ البتہ خواتین کے لیے یہ سہولت ہے کہ اگر بال بہت گھنے اور لمبے ہوں تو بال کھولے بغیر بھی جڑوں تک پانی پہنچانے کی کوشش کافی ہے، بشرطے کہ جڑیں بھیگ جائے۔ سرد ہونے کے بعد دائیں طرف پانی بہایا جائے، پھر سر دھونے کے بعد دائیں طرف پانی بہایا جائے، پھر بائیں طرف۔ اس مرحلے میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ پانی جسم کے ہر حصے تک پہنچے۔ سردیوں میں لوگ عام طور پر کندھوں، کمر اور گردن کے نیچے کے حصے پر پانی کم ڈالتے ہیں کیونکہ وہاں ٹھنڈ زیادہ محسوس ہوتی ہے، مگر غسل مکمل تب ہی ہوتا ہے جب جسم کے ہر حصے پر پانی بہہ جائے، خواہ موسم سرد ہو یا گرم۔ اگر گرم پانی دستیاب ہے تو اسے بالکل استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جسم کے لیے آسانی بھی ہے اور سنت کے خلاف بھی نہیں۔ غسل کے دوران جسم کے وہ حصے جو عام طور پر خشک رہ جاتے ہیں ان پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ انگلیوں کے درمیان، زیر ناف، بغلوں کے نیچے، کانوں کے نیچے، رانوں کے جڑ اور کمر کی تہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پانی اکثر نہیں پہنچتا۔ سردیوں میں جلد مزید سخت اور خشک ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پانی زیادہ دیر تک ٹکتا نہیں، لیکن غسل کے دوران یہ دیکھنا ضروری ہے کہ پانی ہر حصے تک ضرور پہنچ جائے۔ ایک غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ غسل اتنی جلدی میں کرتے ہیں کہ جسم کا کچھ حصہ خشک رہ جاتا ہے، یا وضو کے دوران کچھ جگہ رہ جاتی ہیں، یا سر مکمل نہیں بھیگتا۔ ان غلطیوں سے بچنے کے لیے غسل کو ایک سکون اور ترتیب کے ساتھ کرنا چاہیے، خاص طور پر سردیوں میں جب ٹھنڈ کی وجہ سے انسان جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ غسل پورا ہونے کے بعد پاؤں دھوئے جاتے ہیں، خاص طور پر اگر غسل کسی ایسی جگہ کیا ہو جہاں فرش پر پانی جمع ہونے کا امکان ہو۔ غسل کے بعد خشک کپڑے پہن لینا چاہیے تاکہ ٹھنڈ جسم پر اثر نہ کرے۔ اگر غسل کے فوراً بعد جسم پر تھکاوٹ محسوس ہو تو یہ عام بات ہے، لیکن نیم گرم پانی کا غسل عام طور پر جسم میں طاقت، سکون اور ذہنی تازگی پیدا کرتا ہے۔ غسل کے سنت طریقے کی ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کو جسمانی توانائی دوبارہ حاصل ہوتی ہے۔ ہم بستری کے بعد انسان کا جسم تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، خون کی گردش سست ہو جاتی ہے اور سردیوں میں یہ کیفیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ غسل ان تمام اثرات کو کم کر کے جسم میں نئی توانائی پیدا کرتا ہے، ذہن کو ہلکا کرتا ہے اور انسان کو روحانی طور پر بھی تازہ کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کو عبادتوں کی تکمیل اور طہارت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ سردیوں میں غسل کرنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جسم کی کھچاؤ، پٹھوں کی سختی اور اعصاب کی سستی ختم ہونے لگتی ہے۔ نیم گرم پانی کا استعمال پٹھوں کو نرم کرتا ہے، جبکہ سر دھونے سے نیند میں بہتری آتی ہے۔ ہم بستری کے بعد غسل کرنا انسان کے مزاج کو بہتر بناتا ہے، چڑچڑاہٹ کو کم کرتا ہے اور ازدواجی تعلق میں بھی قربت اور محبت پیدا کرتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ غسل نہ صرف پاکیزگی کا عمل ہے بلکہ انسان کے عبادت، نماز، تلاوت اور روحانی تعلق کی بھی بنیاد ہے۔ جب انسان صحیح طریقے سے غسل کرتا ہے تو وہ ذہنی طور پر ہلکا محسوس کرتا ہے،
اور اس کے اندر ایک نئی تازگی اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ اگر غسل کا سنت طریقہ سردیوں میں اپنایا جائے تو نہ صرف یہ آسان ہوتا ہے بلکہ جسمانی اور روحانی فائدے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں صدقہ جاریہ کی نیت سے۔